اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا آرڈر 37 کا دعویٰ اور 489 ایف کے تحت اگر ایف آئی آر کروائی گئی ہے تو وہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں، اور آیا کہ صرف ایف آئی آر کروا دی جائے تو وہ کافی ہوتی ہے یا دعویٰ کر لیا جائے تو وہ کافی ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک کرمنل کروائی ہے ایک سول کروائی ہے، تو کیا دونوں ایک ساتھ چل سکتی ہیں، مینٹینیبل ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آرڈر 37 کا دعویٰ یا 489 ایف کے تحت جو ایف آئی آر رجسٹر کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے۔ لیٹ سپوز کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی کوئی رقم دینی تھی، تو اس کے بدلے میں اس نے چیک دے دیا۔ اب جتنی بھی اماؤنٹ کا چیک تھا، جب وہ بینک میں پیش کیا گیا تو وہ ڈس آنر ہو گیا۔ اس میں جو رقم تھی وہ ناکافی تھی، چیک پر رقم زیادہ لکھی ہوئی تھی جبکہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود نہیں تھی، تو اس پر بینک ڈس آنر کر کے ایک ڈس آنر سلپ ساتھ لگا کے چیک واپس کر دیتا ہے۔ جب وہ چیک واپس کیا جاتا ہے تو اب جس شخص کا چیک ڈس آنر ہوا ہے اس نے یہ ایک جرم کیا ہے۔ پاکستانی قانون کے تحت اس شخص نے یہ جرم کیا ہے اور سزا کا حقدار ہے۔ اب یہاں پر جس شخص نے وہ چیک ڈس آنر کروایا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ سب سے پہلا کام کیا کرے، وہ یہ کرے کہ وہ تھانہ میں جا کے ایک اپلیکیشن دے دے، وہ ساری ڈیٹیل لکھ کے تو ایف آئی آر کے اندراج کے لیے تھانہ میں درخواست دے دے، کیونکہ جو اس کو چیک دیا گیا تھا وہ ڈس آنر ہوا۔ اس کا مطلب ہے جو دینے والا تھا اس کی جو نیت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اور وہ چیک اس نے بدنیتی سے جاری کیا تھا، کیونکہ اس کی یہ انٹینشن ہی نہیں تھی، یہ ارادہ ہی نہیں تھا کہ جو رقم اس نے دینی ہے وہ پے کرے، لہٰذا اس پر ایف آئی آر درج ہوگی اور اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ تو وہ آپ جب جا کے تھانے میں اپلیکیشن دیں گے تو تھانہ والے اس شخص کو جس کے خلاف آپ نے درخواست دی ہے اسے بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ تمہارا یہ چیک ڈس آنر ہو گیا ہے، اگر تم نے یہ پیمنٹ کرنی ہے تو ابھی پیمنٹ کر دو، ادروائز تمہارے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ اسے یہ اپورچونٹی دی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپلیکیشن دیں اور فوراً اس شخص کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے۔ تھانہ والے اپلیکیشن ملنے کے بعد دونوں پارٹیز کو طلب کرتے ہیں، جس شخص نے چیک جاری کیا تھا اس کو بھی اور جس شخص کو چیک جاری کیا گیا تھا اس کو بھی، اور دونوں کی بات سننے کے بعد اگر تو وہ شخص جس نے چیک جاری کیا تھا وہ پیمنٹ کر دیتا ہے، جتنی پیمنٹ اس پر ڈیو تھی وہ دے دیتا ہے، تو پھر تو ایشو ختم ہو جاتا ہے، اس پر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ پیمنٹ نہیں دیتا، کوئی ہیل و حجت سے کام لیتا ہے، کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ جب ایف آئی آر درج کر لی جائے گی تو پھر اس کے بعد اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیل آفٹر اریسٹ فائل کرے گا۔ اگر وہ گرفتار نہیں ہوتا اور پہلے ہی کسی لائر سے رابطہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بیل بیفور اریسٹ کروا سکتا ہے یا موو کر سکتا ہے۔ اب یہ تو ایک ہو گئی کرمنل کروائی۔ اب جو دوسری کروائی ہے وہ ہے سول پروسیجر کوڈ کے تحت آپ اس کے خلاف آرڈر 37 کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ آرڈر 37 کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ آرڈر 37 کا دعویٰ یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کی کوئی رقم دینی تھی جس کے بدلے میں اس نے چیک دیا تھا، چونکہ چیک تو ڈس آنر ہو گیا، اب آپ نے جو رقم لینی ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ عدالت کے تھرو ہی لیں گے، کیونکہ اس شخص نے اگر دینی ہوتی تو وہ چیک جب جاری کرتا تو اتنی رقم اس اکاؤنٹ میں ڈال دیتا۔ جب اس نے وہاں اتنی رقم نہیں رکھی تو اس کا مطلب ہے وہ دینا ہی نہیں چاہتا، تو آپ نے جو اپنی رقم کی ریکوری کرنی ہے وہ آپ عدالت کے تھرو کریں گے۔ تو اس کے لیے جو پروسیجر ہے وہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیک آپ کا ڈس آنر ہو گیا تو اس کی بیس پر آپ جو دعویٰ دائر کریں گے وہ آرڈر 37 کا ہوگا۔ آرڈر 37 کا دعویٰ کس طریقے سے دائر ہوگا کہ آپ جا کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں
ایک تو ہوتا ہے نا سول دعویٰ جو بھی دائر کیا جاتا ہے وہ سول کورٹ میں کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو آرڈر 37 کے تحت دعویٰ دائر کیا جائے گا یہ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر کیا جائے گا۔ اس پر آپ کی 15,000 روپے کورٹ فیس بھی لگے گی، اور دعویٰ دائری کے بعد جو ڈیفینڈنٹ ہے جس نے آپ کی وہ رقم دینی تھی تو اس کو نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ یہ جو نوٹس جاری کیے جائیں گے یہ جس طرح عام سول کیس میں جاری ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے لیے ایک اسپیسیمن دیا گیا ہے اسی آرڈر 37 میں، تو وہ ہے فارم 4 اور اپینڈکس بی۔ اس میں ایک فارم دیا گیا ہے نوٹس کا، تو اس کے تحت آپ ڈیفینڈنٹ کو نوٹس جاری کریں گے۔ جب ڈیفینڈنٹ کو وہ نوٹس ملیں گے وہ عدالت میں آئے گا، تو عدالت میں آنے کے بعد وہ لیو ٹو ڈیفینڈ دے گا۔ پہلے لیو ٹو ڈیفینڈ داخل کرے گا، اور عدالت جب اسے پرمیشن دے گی تو پھر وہ جواب دعویٰ دے گا، اور عدالت جو اسے پرمیشن دے گی اگر وہ اتنے لیو ٹو ڈیفینڈ جب دائر کرتا ہے اس میں اتنی کوئی جینون ریزن لکھتا ہے کہ اس نے یہ چیک کیوں جاری کیا تھا، تو پھر ہی اس کی لیو ٹو ڈیفینڈ منظور ہوگی۔ اگر وہ عدالت کو سیٹسفائی نہ کر سکا تو عدالت اس کی لیو ٹو ڈیفینڈ خارج کرے گی اور جو دعویٰ ہوگا وہ ڈگری کر دے گی۔ لہٰذا جب لیو ٹو ڈیفینڈ داخل کی جائے گی تو اس میں دونوں پارٹیز کی بحث بھی ہوتی ہے۔ بحث سننے کے بعد عدالت یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا لیو ٹو ڈیفینڈ منظور کی جائے یا نہیں۔ منظور نہ ہوئی تو دعویٰ ڈگری ہو جائے گا، اور اگر منظور ہو گئی تو وہ بھی عدالت کی یہ ڈسکریشنری پاور ہے کہ عدالت یا تو لیو ٹو ڈیفینڈ بغیر کسی کنڈیشن کے انکنڈیشنلی بھی منظور کر سکتی ہے، لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ عدالت اس شخص کو کہتی ہے جس شخص نے آپ کی رقم دینی تھی کہ وہ جتنی اماؤنٹ کا چیک تھا، جتنی اماؤنٹ اس کے ذمہ واجب الادا تھی، اتنی ہی اماؤنٹ کے ایکول شوٹی داخل کرے۔ شوٹی داخل کرنے کے بعد پھر وہ جواب دعویٰ دیتا ہے، اور جواب دعویٰ دینے کے بعد پھر جو آگے کیس ہوتا ہے وہ نارمل جس طرح عام سول دعویٰ ہوتا ہے اسی طریقے سے آگے اس کی پروسیڈنگ چلتی ہے۔ جس طرح پہلے ایک پارٹی کی شہادت ہوتی ہے جس نے دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے، پہلے ان کی زبانی شہادت ہوتی ہے، پھر ان کی ڈاکومنٹری شہادت ہوتی ہے، اسی طریقے سے پھر ڈیفینڈنٹ کی زبانی شہادت ہوتی ہے، پھر اس کی ڈاکومنٹری شہادت ہوتی ہے، اور پھر دونوں پارٹیز کے آرگومنٹ سننے کے بعد کورٹ کیس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب یہ تو دو ہو گئے وہ پروسیجر کہ کرمنل پروسیجر کیا ہے، سول پروسیجر کیا ہے، لیکن جو سوال تھا کہ کیا دونوں کارروائی سول بھی اور کرمنل بھی ایک ساتھ چل سکتی ہیں، تو اب اس کا میں جواب دیتا چلوں کہ جو کرمنل کارروائی ہے، ایف آئی آر درج کی گئی ہے، وہ اس لیے درج کی گئی ہے کہ اس شخص نے یہ جو کام کیا ہے کہ بدنیتی سے اس نے چیک جاری کیا، اسے پتا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے چیک جاری کر دیا جو کہ بینک سے ڈس آنر ہو گیا، ریٹرن ہو گیا کہ اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایف آئی آر اس کے اس کرمنل ایکٹ کی وجہ سے ہے، جبکہ آپ کی جو ریکوری ہے رقم کی وہ اس ایف آئی آر کی بیس پر نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے ایف آئی آر درج کروا دی لیکن آپ نے آرڈر 37 کا دعویٰ دائر نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے اگر اس شخص کو سزا ہو بھی جائے، وہ مجرم ثابت ہو بھی جائے، تب بھی آپ کی رقم آپ کو اس ایف آئی آر کی بیس پر نہیں ملے گی۔ رقم کی ریکوری تب ہی ہوگی جب آپ آرڈر 37 کا دعویٰ دائر کریں گے۔ لہٰذا جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ کا چیک ڈس آنر ہو گیا، آپ اس پر ایف آئی آر بھی درج کروائیں اور ساتھ آرڈر 37 کا دعویٰ بھی دائر کریں۔ یہاں پر کرمنل اور سول کارروائی دونوں بالکل ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اگر آپ آرڈر 37 کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں تو اس کی بیس پر اس شخص کو سزا نہیں ہوگی، صرف رقم کی ریکوری ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر صرف ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں تو اس کے بیس پر آپ کی رقم کی ریکوری نہیں ہوگی بلکہ صرف اس شخص کو سزا ہوگی۔ لہٰذا آپ نے اس شخص کو سزا بھی دلوانی ہے اور اپنی رقم کی ریکوری بھی کرنی ہے، تو پھر آپ نے دونوں جو پروسیڈنگز ہیں وہ چلانی ہیں، اور اس پر کوئی بار نہیں ہے، قانونی طور پر دونوں بالکل ساتھ ساتھ چلیں گی۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔